آج میں آپ کے سامنے ایک اہم پیغام دینے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ بظاہر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ چند اوزار ہے جو ہمارے دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں یہ ایک چھری ہے، اسے بھی ہم کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تلوار ہے، اسے بھی کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹانگا ہے، اسے بھی ہم کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا اوزار یہاں پہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا، اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں، اسے بلیڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی کاٹنے کے کام آتا ہے۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں کاٹتے وقت ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ کاٹنا کیا ہے اور کس چیز سے کاٹنا ہے۔ اگر اس میں سب سے زیادہ تیز ہے تو وہ یہ بلیڈ ہے، سب سے تیز اس کا دھار ہے، اس سے تیز اس سے کم تیز اس کا ہے، اور اس سے بھی کم اس کا ہے، اور اس سے بھی کم دھارے دار یہ ٹانگا ہے۔ لیکن میں پوچھوں کہ جب ہمیں درخت کاٹنا ہو، پیڑ کاٹنا ہو، تو کیا ہم اس بلیڈ سے ہم درخت کاٹ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ تو میں پوچھوں کہ جب مجھے درخت کاٹنا ہو تو ہمیں کس کا استعمال کرنا پڑے گا؟ تو اس وقت صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ صرف کاٹنے کی چیز ہے، بلکہ یہ بھی انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کاٹنا ہے اور کس سے کاٹنا ہے۔ تو آپ سے میں پوچھوں کہ درخت کاٹنا ہے تو کس کا استعمال کرنا ہوگا؟ تو سبھی لوگ کہیں گے کہ ہاں، اس ٹانگے کا استعمال کرنا ہوگا، اور یہی ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ لیکن اب میں کہوں کہ ہمیں بال کاٹنا ہے، ہمیں داڑھی بنانی ہے، یا اور اسی طرح باریک چیز کو کاٹنا ہے، تو وہاں پہ آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے ٹانگے سے ہم کسی کا بال نہیں بنا سکتے ہیں، ہم بال نہیں چھیل سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اور ہر کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اتنی باتیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر کام کرنے سے پہلے کام کو اور کام کرنے کا جو ذریعہ ہے اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کے اوقات کو دیکھے ہوئے، بغیر اس کی صلاحیت کو دیکھے ہوئے، ہم انٹھکانی انتخاب کر کے اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک پڑھا لکھا انسان آ رہا ہے کوٹ پیٹ پہن کر کے، تو سوچتے ہیں چلو یہ پڑھا لکھا ہے، اس سے کچھ پوچھ لو۔ اس طرح سے کاٹنے کے لیے یہ تمام اوزار کام میں آتے ہیں، لیکن کاٹنے سے پہلے ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ کیا چیز کاٹنا ہے، اور اس کے کاٹنے کے لیے کون سا ہتھیار زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر سے ہم نماز کے بارے پوچھیں تو کیا وہ صحیح بتا سکتا ہے؟ ایک انجینئر سے ہم بیماری کے بارے پوچھیں، کیا وہ صحیح جواب دے سکتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ ہر چیز کو بنایا گیا ہے کسی خاص کام کے لیے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بھی بنایا ہے کسی خاص کام کے لیے، ہر کے لیے ایک میدان کا انتخاب کیا ہے، ہر کے لیے ایک فیلڈ بنایا ہے، ہر کو ایک تجربہ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی اعتبار سے اس کا انتخاب کریں اور اسی حساب سے اس کا استعمال کریں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ غلط چیز کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت تیز ہے، بہت دھارے دار ہے، اس سے بہت جلدی کٹ جائے گا، اور اسے جا کر کے کوئی درخت کاٹنا شروع کرے تو بیوقوفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی کنڈیشن ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں وہ بھی انسان ہے، لیکن اسے بنایا گیا ہے کسی خاص کام کے لیے، کسی مخصوص جگہ کے لیے، ہمیں اسے وہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد کو خدا نے بنایا ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے، اسے الگ جگہ استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک الگ میدان ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ جس طرح سے اچھا رزلٹ کے لیے
رائٹ ڈائریکشن پہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انرجی کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے صحیح اوزار کو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تبھی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ کاٹنے کے کام آتا ہے، اب ہم اسے ادھر سے کاٹنا شروع کر دیں، کیا اس سے کٹے گا؟ نہیں کٹے گا۔ یہ بھی کاٹنے کے کام آتا ہے، لیکن ہم ادھر کے بجائے ہم ادھر پکڑ کر چلانا شروع کر دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ پتہ کیا چلا کہ ہر کے لیے ایک طریقہ ہے، ہر کے لیے ایک جگہ ہے، ہر کے لیے ایک اصول ہے، اگر اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو ہم اس کام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور رزلٹ 100% آئے گا۔ لیکن کوئی چھری اٹھائے اور کہے ادھر سے کاٹے اور کہے کٹ نہیں رہا، کیسی چھری ہے؟ تو اس چھری کی غلطی نہیں ہوگی، غلطی کاٹنے والے کی ہوگی، غلطی کاٹنے والے کے طریقے کا ہوگا۔ اتنی باتوں کے بعد آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ ہاں ہمیں کس چیز کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے۔